Pakistan hopes that peace and stability will prevail, and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. ایران کی صورتحال پر گہری نظر، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ناگزیر قرار دے دیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے مسائل پر قابو پالے گا۔ دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ، ایران سے واپس لوٹنے والے طلباء کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں بریفنگ، پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے امیگرینٹ ویزوں پر پابندی کی خبر دیکھی۔ امید ہے امیگریشن ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع ہوگا۔ طاہر اندرابی کا صحافی کو جواب۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگریشن ویزوں کا اجرا معطل کر دیا۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ روس، ایران، افغانستان، برازیل، مصر، عراق اور اردن بھی متاثرہ ملکوں میں شامل۔ تارکین وطن کی جانب سے امریکی دولت اپنے ملک منتقل نہ کرنے کا یقین ہونے پر نئی ویزا پالیسی جاری کی جائے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ایکس پر پیغام۔ We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹنے لگے، ٹرمپ کی گرمی میں نرمی۔ ایران میں فی الحال بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا بھی کوئی منصوبہ نہیں۔ مظاہروں کے دوران ہلاکتیں بھی کم ہو گئیں۔ امریکی صدر کا تہران سے اچھا پیغام ملنے کا دعویٰ، فوجی کارروائی کا امکان مکمل طور پر مسترد کرنے سے بھی انکار۔ شہریوں کی ہلاکتیں پریشان کر دیں گی، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ حکومت مخالف مظاہرین میں سے کسی کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا، ملک میں امن و سکون قائم اور صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ 24 گھنٹوں میں کسی شہر سے بدامنی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ عباس عراقچی کا دعویٰ، مظاہرین کی ڈوریں بیرون ملک سے ہلانے کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے سے دو ٹوک انکار۔ واشنگٹن نے حملہ کیا تو خطے میں امریکی اڈے نہیں بچ سکیں گے، تہران کی وارننگ۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے امکانات میں کمی، لیکن خطرہ مکمل ٹلا بھی نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران پر کسی بھی وقت حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ کی غیر متوقع حکمت عملی جنگ کا پیش خیمہ قرار۔ امریکی میڈیا نے بھی ٹرمپ کے ایران پر چڑھائی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ ایران کے خلاف طویل جنگ کے بجائے مختصر اور فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ کے بعد برطانیہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی اور بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ تہران میں برطانوی سفارتخانہ عارضی طور پر بند۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دیں۔ احتجاج نہیں بلکہ مکمل خانہ جنگی تھی، فسادیوں نے داعش جیسا رویہ اپنایا۔ ایرانی وزیر انصاف امین حسین رحیمی نے گرفتار مظاہرین کو مجرم قرار دے دیا۔ ایران کی صورتحال پر گہری ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں ممالک نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا دیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ امریکی درخواست بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ خطرے کی صورتحال کے پیش نظر لاہور اور کراچی فلائٹ ریجن کے مختلف سیکٹرز آج اور کل بند، فضائی حدود کی کڑی نگرانی۔ پاکستان آسان خدمت مرکز میں جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی جانب سے تحفہ ہے۔ تربیت یافتہ ماسٹر ٹرینرز عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں۔ وزیر اعظم کا آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ تعاون پر آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ مرکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں بھی کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی۔ حکومت ملی تو کئی چیلنجز درپیش تھے، ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں اور سینئر اینکرز کو سندھ سرکار کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ، آئندہ کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ سندھ میں مسلسل کامیابی کا راز کارکردگی اور خدمت کا فلسفہ، جمہوری، عوامی اور اصلاحات کی سوچ کے باعث ہر بار پہلے سے زیادہ اعتماد اور پہلے سے زیادہ ووٹ ملے۔ مراد علی شاہ کا بریفنگ سے قبل خطاب۔ Pakistan hopes that peace and stability will prevail, and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. ایران کی صورتحال پر گہری نظر، پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ نے مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ناگزیر قرار دے دیا۔ امید ہے کہ ایران اپنے مسائل پر قابو پالے گا۔ دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ، ایران سے واپس لوٹنے والے طلباء کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں بریفنگ، پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے امیگرینٹ ویزوں پر پابندی کی خبر دیکھی، امید ہے امیگریشن ویزوں کا اجرا دوبارہ شروع ہوگا۔ طاہر اندرابی کا صحافی کو جواب۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگریشن ویزوں کا اجرا معطل کر دیا۔ اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ روس، ایران، افغانستان، برازیل، مصر، عراق اور اردن بھی متاثرہ ملکوں میں شامل۔ تارکین وطن کی جانب سے امریکی دولت اپنے ملک منتقل نہ کرنے کا یقین ہونے پر نئی ویزا پالیسی جاری کی جائے گی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ایکس پر پیغام۔ We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. ایران پر امریکی حملے کے بادل چھٹنے لگے، ٹرمپ کی گرمی میں نرمی۔ ایران میں فی الحال بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا بھی کوئی منصوبہ نہیں، مظاہروں کے دوران ہلاکتیں بھی کم ہو گئیں۔ امریکی صدر کا تہران سے اچھا پیغام ملنے کا دعویٰ، فوجی کارروائی کا امکان مکمل طور پر مسترد کرنے سے بھی انکار، شہریوں کی ہلاکتیں پریشان کر دیں گی، دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ حکومت مخالف مظاہرین میں سے کسی کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ملک میں امن و سکون قائم اور صورتحال مکمل قابو میں ہے۔ 24 گھنٹوں میں کسی شہر سے بدامنی کا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ عباس عراقچی کا دعویٰ، مظاہرین کی ڈوریں بیرون ملک سے ہلانے کا دعویٰ۔ بیلسٹک میزائل پروگرام ختم کرنے سے دو ٹوک انکار، واشنگٹن نے حملہ کیا تو خطے میں امریکی اڈے نہیں بچ سکیں گے، تہران کی وارننگ۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے امکانات میں کمی، لیکن خطرہ مکمل ٹلا بھی نہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایران پر کسی بھی وقت حملے کا دعویٰ کر دیا۔ ٹرمپ کی غیر متوقع حکمت عملی جنگ کا پیش خیمہ قرار، امریکی میڈیا نے بھی ٹرمپ کے ایران پر چڑھائی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ٹرمپ ایران کے خلاف طویل جنگ کے بجائے مختصر اور فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ کے بعد برطانیہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی اور بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ تہران میں برطانوی سفارتخانہ عارضی طور پر بند۔ ایرانی میڈیا نے جلاؤ گھراؤ میں ملوث فسادیوں کی مزید ویڈیوز جاری کر دیں۔ احتجاج نہیں بلکہ مکمل خانہ جنگی تھی، فسادیوں نے داعش جیسا رویہ اپنایا۔ ایرانی وزیر انصاف امین حسین رحیمی نے گرفتار مظاہرین کو مجرم قرار دے دیا۔ ایران کی صورتحال پر گہری ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے میں پہل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں ممالک نے روس کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا دیے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب، امریکی درخواست بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ خطرے کی صورتحال کے پیش نظر لاہور اور کراچی فلائٹ ریجن کے مختلف سیکٹرز آج اور کل بند، فضائی حدود کی کڑی نگرانی۔
پاکستان آسان خدمت مرکز میں جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی جانب سے تحفہ ہے، تربیت یافتہ ماسٹر ٹرینرز عوام کو بھرپور سہولت فراہم کریں۔ وزیر اعظم کا آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، تعاون پر آذربائیجان سے اظہار تشکر، مرکز آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں بھی کھولنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے مرکز کے مختلف حصوں کا جائزہ بھی لیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی، حکومت ملی تو کئی چیلنجز درپیش تھے، ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ایوان صدر اسلام آباد میں غیر ملکی سفیروں، بزنس کمیونٹی کے نمائندوں اور سینئر اینکرز کو سندھ سرکار کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ، آئندہ کے منصوبوں پر بھی روشنی ڈالی۔ سندھ میں مسلسل کامیابی کا راز کارکردگی اور خدمت کا فلسفہ، جمہوری، عوامی اور اصلاحات کی سوچ کے باعث ہر بار پہلے سے زیادہ اعتماد اور پہلے سے زیادہ ووٹ ملے۔ مراد علی شاہ کا بریفنگ سے قبل خطاب۔